آپ کے ساتھ محشور کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ندعو ہم بلائیں گے، اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابن حجر نے کیا لکھا؟ توجہ چاہوں گی، آپ دائیں بائیں کھڑکیوں کو نہ دیکھیں۔ آپ کو جو یہ اچھا موسم ملا اس لیے ملا کہ آپ توجہ سے مجلس میں، کھڑکیوں کو چھوڑ دیں، صلوات پڑھیں۔ تو اہل سنت کے محقق ابن حجر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر، مسلمانوں کے خلیفہ اول، انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا امام ہے جس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ تو ان کی تفسیر بتا رہی ہوں، ہماری نہیں ہے، خود انہوں نے لکھا ہے۔ ماشاءاللہ سے مسلک کے اہل سنت کے عالم ہیں، محقق ہیں ابن حجر، انہوں نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول نے یہ بات 70 مرتبہ پوچھی، رسول خاموش، 70 مرتبہ پوچھی وہ کون سا امام ہے جس کے ساتھ بلایا جائے گا، رسول خاموش، 70 دفعہ پوچھا۔ تو پھر علی علیہ السلام جب داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ میرا علی وہ محشر والا امام ہے، یہ علی وہ محشر والا امام ہے، اور اس کی بیٹے ہیں جو کہ اس کی نسل سے جو امام ہیں وہ ہر زمانے کا امام، اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو یہاں پہ سوال کرتے ہیں، جی ذہن میں سوال ہے نا، کسی بھی طرح کا آ سکتا ہے کہ خدا نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ خدا اپنے نام سے بلائے گا کہ اللہ والے جو ہیں وہ آ جائیں، اللہ والے آ جائیں، نہ نبی کے نام سے بلا رہے ہیں، خدا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نبی کے نام سے بھی نہیں بلاؤں گا کہ نبی کو ماننے والے آ جائیں، محمد والے آ جائیں، اللہ والے آ جائیں، نہیں، ندعو بامامہم، امام کے ساتھ بلایا جائے گا کہ امام والے آ جائیں، جس کو امام مان رہے ہیں وہ آ جائیں۔ تو اس میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر خدا اپنے نام سے بلاتا، اپنی ذات سے اکٹھا کرتا کہ میں خدا اپنی وحدانیت کے ساتھ بلاؤں گا، تو وہ سب بھی آ جاتے کہ جو نہ نبی کو مانتے ہیں نہ آئمہ کو مانتے ہیں۔ اس میں فرعون بھی آ جاتا، فرعون بھی تو گرچہ خدا بنا بیٹھا تھا لیکن وہ مانتا تھا کہ خدا کوئی ہے، اسے یہ پتا تھا کہ میں نقلی خدا ہوں، وہ خدا تو بنا ہوا تھا۔ کئی نمرود بھی آ جاتا، سب آ جاتے، خدا سب کو نہیں بلانا چاہتا۔ اگر نبی کے لیے نبی کا نام لے کے بلاتا کہ محمد کے ماننے والے سب آ جائیں، تو تب بھی وہ لوگ بھی آ جاتے جو ولایت کو نہیں مانتے۔ اب خدا نے ان کو بلایا جن کا ولی پہ یقین ہے، کیونکہ جب یہ ولی کو ماننے والوں کو بلایا جائے گا تو جو ولی کو ماننے والے ہوں گے، جو امام کو ماننے والے ہوں گے، یقیناً وہ نبی کو بھی مانیں گے، وہ اللہ کو بھی مانیں گے۔ جب ولی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جب ولی کے ساتھ بلائے جائیں گے تو یقیناً وہ پہلے توحید اور نبوت کو مانتے ہوں گے تو ولایت کو مانتے ہوں گے۔ اس لیے خدا خالص ان لوگوں کو بلانا چاہتا ہے جو متقین ہیں، جو امام المتقین کے ماننے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں امام المتقین کے ماننے والے، ہر زمانے کے لوگ اپنے امام۔ اور یہ پتہ ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام، ہم مکتب تشیع میں امامت جو ہے وہ کسی تصور کا نام نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں کے جتنے دوسرے مسلک ہیں ان میں امامت کا تصور پایا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں کہ جملہ آپ کو ہدیہ کرنے بہت معرفت والا ہے، میں دیکھتی کہ آپ کیسے اس کو سنتے ہیں۔ ہم مکتب تشیع میں امامت کا تصور نہیں ہے بلکہ امامت کا ایک معیار ہے۔ ہم مکتب تشیع میں امامت اصول دین میں ہے، جبکہ دوسرے مسلمانوں میں فروعات دین میں ہے۔ ہم کہتے ہیں دین کی جڑ ہے، امامت دین کی جڑ ہے، اور یہ ایک نورانی سلسلہ ہے، اور اسی نورانی سلسلے سے ہی خدا اس دنیا میں نظام ولایت کو قائم کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی مخلوق خوش و خرم رہے، آسانیوں میں رہے، عزت سے رہے۔ لیکن جب مخلوق نے خود ہی ولایت کے سلسلے کو چھوڑ کے خلافت کا سلسلہ شروع کیا، اپنے لیے خود ذلت کو اکٹھا کیا، اور آج مسلمان دیکھ لیں پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔
پوری دنیا میں قتل ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس ڈر کو چھوڑ دیا، اس ڈر کو چھوڑ دیا۔ اور آخرت میں خدا نے، سب نے جانا ہے نا اللہ کے پاس، تو چاہے کوئی بھی کسی مسلک سے تعلق رکھے، شیعہ ہو، سنی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سب نے جانے نا آخرت میں تو ڈر کے سن رہے ہیں، کیا نہیں جانا؟ تو بولا تو کریں آگے سے، آخرت تو سب کے لیے ہے نا، کوئی انکار نہیں کر سکتا آخرت کا۔ ایک دفعہ مناظرہ ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، گھبرا کے سن رہے ہیں۔ میں نے کہا شاید آخرت کے بارے میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ بڑے مسئلے آ گئے، تو بھی تک پہ تو مسئلے آ گئے ہیں، تو چلے جن کے ذہن میں کوئی پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ یہ چھوٹا سا مناظرہ ایک جملے کا ہی ذرا میں بتا دوں کہ ایک شخص تھا، وہ آخرت میں جب یقین نہیں رکھتا تھا۔ اب دیکھیں ہماری نسلوں کے ساتھ بہت مسئلے ہو رہے ہیں، بچوں کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے کبھی توحید کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کبھی بچوں کے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہونی، بس یہ دنیا ہی ہے، اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے جو بچے کے ذہن میں آ جائے۔ تو چھوٹی سی بات بس سنا کے میں آگے نکل جاؤں گی تاکہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو دور ہو جائے۔ تو وہ شخص نہیں یقین رکھتا تھا آخرت پہ، تو مولا نے اسے ایک بات کہی، مولا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر تو بات ایسے ہے کہ جیسے تم کہتے ہو کہ آخرت نہیں ہونی، تو چلو ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا، ہونی نہیں ہے نا، تمہارا تو بھلا ہو جائے گا، ہمارا بھی ہو جائے گا جب ہونی نہیں۔ تو اگر بات ایسے ہوگی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آخرت ہوگی، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، سزائیں ملے گی، نعمتیں ملے گی، تو پھر ہم تو بچ جائیں گے کہ ہم کوشش کرتے رہے، تمہارا کیا ہوگا؟ توجہ فرمائی آپ نے، نقصان میں تو پھر تم ہوگے نا، ہمارا تو پھر بھی نقصان نہیں ہوگا کہ ہم تو تیاری کر ہی رہے ہیں آخرت کی، اور تم جو اگر بات ویسے ہوگی جیسے تم کہتے ہو تو تب ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو بس یہ بات ہے کہ آخرت پہ یقین رکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو آخرت میں بھی دامن ہمارا تھامیں گی، اور ان کا دامن اگر ہم تھامے رکھیں گی کہ آخرت میں بھی ہمیں جنت تک پہنچائیں گی۔ یہ وہ ہادی نہیں ہے جو راستے میں چھوڑ دیں، یہ وہ ہادی ہیں جو جنت کے مالک ہیں، یہ وہ ہادی ہیں جو حوض کوثر کے مالک ہیں۔ ہم نے ایسوں کو ہادی نہیں بنایا کہ بس قبر تک کام آئیں گے، اس کے بعد جانو جو مرضی۔ ہم نے ان کو ہادی بنایا جو قبر میں کام آئیں گے، جو محشر میں کام آئیں گے، جو پل صراط میں کام آئیں گے۔ تو یہ ایک نورانی سلسلہ ہے، فخر کیا کریں کہ ہم مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، سینہ تان کے سب سے کہا کریں کہ ہاں میں شیعہ ہوں، ہم شیعہ ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب عقلی مذہب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک شخص تھا نا شیعہ ہو گیا، آج کل تو بہت ہو رہے ہیں، اگر آپ میڈیا پہ ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ کوئی اچھی چیزیں بھی دیکھا کریں موبائل پہ۔ ظاہر موبائل تو ایک ضرورت بن چکے نا سب کی، سب بچوں کے ہاتھ میں یہی بات ہے کہ ہماری تو ضرورت ہے، ہمارا تو اسکول کالج کا سارا کام ہی موبائل پہ ہوتا ہے، اس کے بغیر تو ہم ایک سانس ہی نہیں لے سکتے۔ چلو بچیوں سے میں کہتی ہوں کوئی اچھی چیزیں بھی دیکھا کریں۔ اتنی دنیا شیعت کی طرف آ رہی ہے، سعودیہ کے بہت بہت بڑے عالم کے جن کا کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا آ کے اعلان کریں کہ ہم شیعہ ہو گئے۔ کیا جاذبیت ہے اس مذہب میں، کیا کشش ہے کہ دوسرے تو ادھر آ رہے ہیں اور اپنے ادھر جا رہے ہیں، اپنے ادھر اس لیے جا رہے ہیں کہ اپنوں کے عقیدوں کو کمزور کیا جا رہا ہے اندر گھس کے، ہمارے اپنے بچے جو ہیں وہ عقیدوں میں کمزور ہو رہے ہیں اور دوسرے ادھر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگلی نسلوں تک صحیح عقیدہ پہنچائیں، صحیح عمل پہنچائیں۔ تو اسی طرح سے ایک شخص شیعہ ہو گیا، یعنی کوئی ایک انوکھی بات تو نہیں میں نے کی نا، پریشان تو نہیں ہے، ہو جاتی ہے نا شیعہ، اس لیے میں نے کہا کہ سب دیکھیں بہت سی مثالیں نیٹ میں پڑی ہیں۔ اچھا وہ شیعہ ہو گیا، اب سب گھر والے پریشان ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، تو کافر ہو گیا، یہ تو پاگل ہو گیا، شیعہ ہو گیا۔ اس کے انہوں نے تو دو چار مولوی اچھے تگڑے قسم کے بلا لیے، اس کے پاس لے کے آئے، اس کو ٹھیک کرو، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا میرا دماغ ٹھیک ہے، میرا دماغ ٹھیک ہے، میں اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دے دو گے تو میں دوبارہ پھر اسی مسلک پہ آ جاؤں گا، چھوڑ دوں گا شیعہ کو۔ ہاں میں کیا سوال ہے؟ سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ شیعہ یہ کہتے ہیں جب بھی کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت میں نے امام جعفر صادق سے سنی یا امام باقر سے سنی۔ یہ
یہ ہم نے اپنے فلاں امام سے سنی اور ان کا امام آگے سے یہ کہتا ہے مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے مولا علی نے، ان سے رسول خدا نے، ان سے جبرائیل نے. یہ ایک سلسلہ سمجھ میں آتا ہے. اور جن کو تم امام مانتے ہو، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ تو دنیا میں آئے ہی رسول کے جانے کے 100 سال بعد، تو پہلا امام ان کا دنیا میں آتا ہے. مجھے تم یہ بتاؤ کہ یہ چاروں جن کو تم امام مانتے ہو، ان چاروں کا امام کون ہے؟ ان کا سلسلہ کس طرح سے خدا تک پہنچتا ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا جواب، کیونکہ یہ حقیقت ہے. یہ وہ پاکیزہ نورانی سلسلہ ہے ائمہ علیہ السلام کا کہ جس کے ذریعے سے علم ہم تک آیا ہے. بات تو بہت سیدھی سی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بلا وجہ مشکل بنائے تو الگ بات ہے. جب رسول خدا اس دنیا سے گئے، مسلمانوں کے 2 حصے ہو گئے. ایک نے اہل بیت کا دامن تھام لیا، ایک نے صحابہ کا تھام لیا. ابھی آپ کی آپ کا اپنا انتخاب ہے کہ کون کدھر سے علم لینا چاہتا ہے. یہ نورانی سلسلہ جس کو سلسلہ الذہب کہا جاتا ہے، یہ اتنا قیمتی سلسلہ ہے کہ ہمارے معصومین اس سلسلے پر فخر کیا کرتے تھے. جب بھی ان سے روایت پوچھی جاتی تھی تو وہ بتایا کرتے تھے فخر سے، مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے. اس منزلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ایک مرتبہ بحث شروع ہو گئی. ایک مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والا شخص تھا، ایک اس کا مخالف فرقے کا شخص تھا. اب یہ جو بیچارہ مکتب تشیع سے تعلق رکھتا تھا، یہ جب بھی کوئی روایت بیان کرنے لگتا تو یہ کہتا میرے مولا مشکل کشا نے یہ فرمایا. اب القابات تو چرائے گئے تاریخ میں، وہ بھی کہہ دیتا میرے مولا مشکل کشا نے، اپنے کا نام لے کے کہہ دیتا میرے فلاں مشکل کشا نے یہ فرمایا. اب یہ کہنے لگتا کہ میرے صدیق اکبر مولا نے یہ فرمایا، وہ کہہ دیتا میرے صدیق اکبر نے یہ فرمایا. یعنی جو لقب یہ اپنے امام کا ادھر سے چکل کا بات چرا لیے گئے تھے، وہ اپنے کا نام لے رہے تھے. یہ پریشان کہ یہ فوراً لقب کو ادھر لے جاتا ہے. اس نے خدا سے دعا کی کہ میرے اللہ میری مدد فرما. تو مدد یہ آئی کہ اس نے کہا کہ میرے چھٹے امام نے فرمایا کہ ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے علی نے، ان سے جبرائیل نے، ان سے خدا نے. اگر تمہاروں کا بھی کوئی ایسا سلسلہ ہے تو تم بھی بیان کرو. یہاں پہ آگے وہ خاموش ہو گیا. کہاں سے وہ سلسلہ لائے؟ یہ تو صرف اسی گھرانے کا فخر ہے کہ یہ فخر سے بتا سکتے ہیں. یہ اسی گھرانے کا فخر ہے. اس لیے یہ جو سلسلہ الذہب کی حدیث ہے، اس کے لیے لوگ خاص طور پہ معصومین سے گزارش کیا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے اجداد کی کوئی حدیث سنائے. وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، جب مولا رضا علیہ السلام نیشا پور جا رہے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں صرف راویان تھے، راویان حدیث تھے، جو قلم دوات لے کے کھڑے تھے، کاغذ قلم لے کے کھڑے تھے کہ مولا کی سواری آئے گی تو ہم ان سے کوئی حدیث لیں گے جو ان کے اجداد کے سلسلے سے آ رہی ہو، دائیں بائیں سے نہ آ رہی ہو. تو انہوں نے پھر جب مولا کی سواری پہنچی تو انہوں نے روکا اور کہا کہ یبن رسول اللہ، آج ہمیں ایسی حدیث، اب دیکھیں ہزاروں قلم لکھنے کے لیے آمادہ ہیں کہ ہمیں کوئی نورانی حدیث لکھوائیں جو آپ کے اجداد کے سلسلے سے آ رہی ہو. تو پھر آپ نے فرمایا تھا خدا یہ فرماتا ہے، پہلے آپ نے تعارف کروایا کہ مجھ سے میرے بابا نے، امام موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا امام جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا امام باقر نے، ان سے علی زین العابدین نے. اس طرح سے سلسلہ جب جبرائیل تک پہنچا تو فرمایا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ خدا یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی آمن عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، جو اس کلے میں آ جائے گا وہ عذاب سے امن میں آ جائے گا. اس کے بعد سواری آگے بڑھی تو امام نے اس وقت نہیں، تھوڑا آگے بڑھ کے دوبارہ روکا سواری کو. پھر آپ نے اپنا نورانی چہرہ امانی سے باہر نکالا اور پھر آپ نے یہ سب کی توجہ لینے کے لیے اس طرح سے کیا کہ جو بات میں اب کرنے والا ہوں یہ کتنی اہم ہے، سب کی توجہ لینے کے لیے. اور وہاں پہ جو راویان تھے جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لوگ تو لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان میں ہزاروں کی تعداد میں راویان حدیث تھے جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. آج اس حدیث کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ہم سے زیادہ دوسروں کی کتابوں میں یہ موجود ہے.
یہ پوری تفصیل سے موجود ہے کہ آپ آگے بڑھے، دوبارہ سواری کو روکا، اپنے چہرے اقدس کو نکالا اور یہ فرمایا کہ یہ جو میں نے روایت بیان کی ہے اس کا باقی حصہ بھی سن لو، وَلَكِنْ بِشُرُوطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا، کہ لا الہ الا اللہ عذاب سے امن اس وقت دے گا جب ہماری ولایت میں بھی ایمان رکھو گے۔ یا علی یا علی یا میں نے کہا نا کہ یہ ہمارے جو ائمہ علیہ السلام ہیں یہ دنیا تک کے امام نہیں ہیں، ہم نے جن کو امام نہیں، یہ آخرت میں بھی۔ اور اسی سلسلۃ الذہب کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کری نوفلی جو کہ صحابی ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، امام رضا کی شان پہ صلوات پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نوفلی نے روایت بیان کی کہ امام رضا علیہ السلام نے اسی سلسلے کی، اپنے اجداد کے پاکیزہ سلسلے کی روایت بیان کی۔ مولا رضا یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، اس طرح سے کرتے کرتے میرے جد رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ مولا علی سے فرمایا۔ اور روایت بیان کریں مولا رضا علیہ السلام کے رسول اللہ نے میرے جد علی سے یہ فرمایا، یا علی ان سرکا ان یلقى اللہ، کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ سے ملاقات کرے ان حالات میں، اس صورت میں، مقبل علیہ ولا معرض عنہم، کہ خدا کی رحمت تمہاری طرف بڑھ رہی ہو۔ یا علی ان سرا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف آ رہی ہو، فشتوالہ کا یا علی، تو اسے چاہیے کہ وہ تیری ولایت رکھے، اسے چاہیے کہ اسے دل میں تیری ولایت ہو۔ وہ ان سرا، اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے ان یلقى اللہ، کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے اس صورت میں کہ راضٍ عنہ، کہ وہ اللہ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ فیتوالا ابنک الحسن، کہ وہ تیرے بیٹے حسن کی ولایت اپنے دل میں رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور ان سرا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے ان یلقى اللہ، کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے اس حالت میں، ولا خوف علیہم، اس میں کوئی خوف نہ ہو، روز محشر ہو اور خوف نہ ہو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ خوشی نہیں ہو رہی؟ اتنی بڑی نعمت آپ کو اس سلسلے میں ملے گی، کس سلسلے میں؟ وہ تو اسے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آخرت میں اس طرح سے جاؤں کہ مجھے کوئی خوف نہ ہو، فیتوالا ابنک الحسین، تو اسے چاہیے تیرے بیٹے حسین کی محبت دل میں رکھے۔ ماشاء اللہ سے ہے نا آپ کے دل میں علی کی بھی محبت ہے؟ زندہ باد زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وَإِن سَرَّ أَن يَلْقَى اللَّهَ مَحَقَ ذُنُوبَهُ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس کے گناہ مٹ جائیں، چاہتے ہیں نا ہم سب، تو رسول نے کیا نسخہ دیا؟ فَيَتَوَالَا، تو اسے چاہیے کہ أَن يَتَوَالَا علی بن حسین زین العابدین، کہ وہ علی بن حسین کی ولایت اپنے دل میں رکھے۔ وَإِن سَرَّ أَن يَلْقَى اللَّهَ قَرِيرُ الْعَيْنُ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، سکون کے ساتھ آخرت میں داخل ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ امام باقر کی ولایت اپنے دل میں رکھے۔ اور اس طرح سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ آخرت میں اس طرح سے محشور ہو کہ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو، تو اسے چاہیے کہ امام موسیٰ کاظم کی ولایت اپنے دل میں رکھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں بھی ملے، تو اسے چاہیے امام جعفر صادق کی ولایت اپنے دل میں رکھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس طرح آخرت میں داخل ہو کہ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ امام علی رضا کی ولایت اپنے دل میں رکھے۔ اور اگر کوئی آخرت میں اس طرح محشور ہونا چاہتا ہے بدلت سیئات بالحسنات، کہ اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل جائے، تو اسے چاہیے کہ محمد بن علی الجواد امام تقی کی ولایت اپنے دل میں رکھے۔ کیا کیا نعمتیں، ایک ایک امام کی محبت سے عوض ایک الگ نعمت مل رہی ہے۔ میرا خیال آپ توجہ نہیں فرما رہی۔ اور یہ وہ چیزیں مل رہی ہیں جن کا آخرت میں انسان حسرت کریں گے، دوسرے لوگ حسرت کریں گے کہ ہمیں بھی یہ سکون ملے، ہماری بھی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، ہماری بھی اس وقت نیکیاں جو ہے وہ بڑھ جائیں اور ہمارے گناہ مٹ جائیں۔ یہ کون نہیں چاہے گا؟ سب چاہیں گے۔ لیکن جب ہر ایک امام کی محبت دل میں ہوگی تو الگ الگ نعمت مل رہی ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس حالت میں داخل ہو
کہ اس کو ان بدلت سیئات بالحسنات، کہ اس کو ایسی جنت ملے، ارضھا فی السماوات والارض، ایسی وسیع جنت میں اس کا ٹھکانہ ہو جائے جس کی وسعت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس جنت میں اگر جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ محمد بن علی النقی علیہ السلام کی ولایت دل میں رکھے، کیونکہ جنت جو ہے نا اس کے بھی درجے ہیں، ہر کسی کو اپنی معرفت کے حساب سے سب کو اللہ نے ایک ہی جنت میں تو نہیں اکٹھا کر دینا۔ کسی نے دنیا میں زیادہ محنت کی، کسی نے زیادہ آل محمد کے معرفت اور محبت کے لیے عمل بھی کیا، اظہار بھی کیا، محنت کی، اور کسی نے بس سرسری سا ہلکی پھلکی سی زندگی میں بس اتنا کچھ اس نے نہیں اس طرف محنت مشقت کی۔ تو سب کی معرفت الگ الگ ہے، اور اس وقت سب سے جو اہم چیز جو ہے، سب سے خوبصورت چیز جو قرآن کی آیت ہے کہ مومنین جو ہیں ان کو جنت پکار رہی ہوگی کہ یہ ہماری طرف جنت حسرت کرے گی، ہمارے میں کیوں نہیں آ رہے۔ تو ان لوگوں کو، ان مومنین کو کہا جائے گا آپ جنت کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ وہ اس وقت کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ وہ حسین کے دیدار میں مصروف ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے جنت کے شہزادے کا دیدار کر لیا، ہمیں جنت میں کچھ نہیں لگ رہی، جنت کے شہزادے کا دیدار ہمیں مل گیا ہے، اب ہمارے نزدیک جنت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ہر بندے کی حیثیت اس کے عمل کے حساب سے ہے۔ آیت اللہ امینی جنہوں نے، صاحب غدیر جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کہ غدیر کی 11 جلدیں مولا کائنات کی خلافت کے ثبوت میں ثابت کرنے کے لیے لکھی، 40 سال محنت کی، مختلف ملکوں میں سفر کیا، اور جب انہوں نے اتنی محنت سے 11 جلدیں غدیر کی لکھی تو اس کے بعد ایک دن جب وہ ایسا ہوا کہ ظاہر ہے دنیا سے جب چلے گئے تو اپنے بیٹے کے خواب میں آئے، تو ان کا بیٹا یہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ حوض کوثر پہ لائن لگی ہوئی ہے، قطار لگی ہوئی ہے، اور ہر کوئی جا رہا ہے، علماء کی قطار ہے، اور مولا کائنات ان کو پانی پلا رہے ہیں، حوض کوثر سے سیراب کر رہے ہیں، اور ان کے بابا بھی قطار میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کہتے میں نے سوچا میرے بابا نے تو زندگی لگا دی مولا کائنات کی خلافت کے ثبوت میں، 11 جلدوں پہ مشتمل تفسیر الغدیر لکھی، پتہ نہیں میرے بابا کو مولا کیا دیں گے۔ تو کہتے جب میرے بابا کی باری آئی تو میں نے دیکھا کہ مولا کائنات کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے امینی، تم نے دنیا میں میرا چہرہ روشن کیا، آج میں تیرا چہرہ روشن کروں گا، تمہیں میں کسی کاسے سے پانی نہیں پلاؤں گا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ تو مولا کائنات میں کیا مرتبہ ملا؟ امینی، آیت اللہ امینی کو یہ مرتبہ ملا کہ مولا نے اپنے ہاتھوں سے سیراب کیا۔ تو اسی طرح سے دنیا میں ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے لیے کون سے درجے کا انتخاب کرتے ہیں، یہ ہماری محنت، کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں اس درجے سے وابستہ رہنے کے لیے، ہم عملاً اپنی محبت کا کتنا اظہار کر پاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ معصومین کا ایک وہ پاکیزہ سلسلہ ہے جو ایک نعمت ہے ہمارے ہاتھوں میں، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ خدا نے اس میں جو نورانی سلسلے میں جو ہستیاں ہیں، جو شہادہ معصومین ہیں، ہر معصوم کے ساتھ وابستہ رہنے سے ہمیں ایک الگ قسم کی نعمت مل رہی ہے، اور یہ وہ نعمتیں مل رہی ہیں جن کی آخرت میں سب کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس مینی محشر کے میدان میں ہر کوئی نیکیوں کے لیے ترس رہا ہوگا، تو ایسے عالم میں جب ان ہستیوں کا سہارا مل جائے گا تو کتنا سکون ہوگا۔ تو بس مومنات، ان کا ذکر، آل محمد کا ذکر جو ہے یہ انسان کے اندر ایک توانائی پیدا کر دیتا ہے، اور یہ جو ہمیں فرش عزا ملا ہے ان ہستیوں سے وابستہ رہنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس فرش عزا سے وابستہ رہیں اور ان ہستیوں سے در سے ہم وابستہ رہیں اور ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ خدا ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ ہادیوں کا سلسلہ ہمارے لیے رکھا ہے تاکہ ہم اس سلسلے سے وابستہ رہیں۔ تو بس مومنات کیسے وابستہ رہ سکتے ہیں؟ میرے اور آپ کی 8ویں امام نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ فرماتے ہیں کہ وفرح لفرحنا، ہماری خوشیوں میں خوش ہوا کرو، اور واحزن لحزننا، اور ہمارے غم میں غم بنایا کرو۔ تو بس یہ اس گھرانے کے غم کے دن ہے، اور آج ہم نے پرسہ دینے کے لیے سب آئے ہیں شہزادہ قاسم کی پردرد شہادت کا پرسہ دینے کے لیے۔ ماشاءاللہ آپ کے دل میں مودت ہے، یہی وہ اجر مودت ہے جو ہم سے مانگا گیا ہے، جس کے لیے آپ اپنے گھر کی ساری خوشیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی اپنے گھر میں کوئی خوشی کا موقع نہیں رکھتا،
اب آپ دیکھ لیں دوسرے لوگ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ یہ کون سے دن ہے۔ چھٹیاں ملتی ہیں تو وہ سیر کرنے نکل جاتے ہیں، لو جی 2 محرم کی چھٹیاں اکٹھی ملتی، 2 ساتھ اور ملا لی، ہم تو فلاں جگہ سیر کرنے جا رہے ہیں، اپنا کوئی خوشی کا موقع رکھ لیتے ہیں، وہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور ہم ہیں، آپ ہیں، ماشاءاللہ اپنی قدر و منزلت پہچانیے۔ جو ہی ایام محرم شروع ہوتے ہیں کالا لباس پہن لیتے ہیں، عزا خانوں میں آ جاتے ہیں اور جناب سیدہ کے ساتھ مل کے گریا کرتے ہیں۔ یہ وہ حق مودت ہے جو ہم سے مانگا گیا ہے۔ تو مومنات، آج جس شہزادے کا پرسہ ہم نے جناب فاطمہ کو دینا ہے، جناب فاطمہ کے اس پوتے کا پرسہ دینا ہے جو یتیم حسن ہے، یتیم حسن ہے۔ اس شہزادے کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب مدینے سے ہی قافلہ چلا تھا تو اس شہزادے کی عمر اتنی کم تھی، کم سن تھے کہ اللہ کی سواری کا انتظام نہیں کیا گیا تھا، بلکہ جناب قاسم کو خواتین کے محمل میں بٹھا دیا گیا۔ اور ابھی بہت بچپنے کی بات ہے، اس گھرانے کے چھوٹے اور بڑے برابر ہوتے ہیں، صبر میں برابر ہوتے ہیں، تحمل میں، معرفت میں۔ امام شناسی کیا ہے شہزادے، کربلا کے لیے تیاری کیا ہے جناب قاسم کی، ذرا میں آپ کے اذہان کو آمادہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ صحیح طرح سے پرسہ دے سکیں، کیونکہ ہماری یہ گریہ کی آوازیں یہ پسند ہیں ہمارے امام کو کہ جب ہمارے اجداد کا مصیبتوں کا ذکر کیا جائے تو شرما کے نہ رویا کریں۔ دیکھیے مومنات، دنیا والوں کے غم کی کیفیت اور ہے، کوئی کتنا بھی عزیز دنیا سے چلا جائے، جو وقت گزرتا ہے کیفیت بدل جاتی ہے۔ کیا کشش ہے غم حسین میں، کیا کشش ہے کربلا کی شہادتوں میں کہ ہم اپنوں کا غم بھول جاتے ہیں، لیکن یا سیدہ ہم آپ کے بچوں پہ رونا نہیں بھولتے، اس طرح ہم اپنے عزیزوں پہ بھی نہیں روتے یا جناب سیدہ جس طرح ہم آپ کے بچوں پہ روتے ہیں۔ تو مومنات، یہ ہمارا رونا یہ پسند ہے جناب سیدہ کو، کیونکہ جناب سیدہ نے حسرت کی تھی کون ہے جو میرے بچوں پہ روئے گا، تو خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور ہمیں منتخب کیا۔ ابھی 5 ماہ کی عمر ہے جناب قاسم کی، ایک واقعہ تاریخ میں موجود ہے، 5 ماہ کی عمر ہے۔ صبح سے شہزادہ قاسم کچھ نہیں کھا رہے، نہ دودھ پی رہے ہیں اور نہ ہی وہ غذا لے رہے ہیں جو چھوٹے بچوں کے لیے عرب میں تیار کی جاتی ہے، کھجوروں کو پیس کے۔ تو فروا بہت پریشان ہوئی اور آئی امام حسن کے پاس، آگے کہتی ہیں کہ وہ رات کا جو دودھ پیا ہے، صبح جب سے ہوئی ہے قاسم کچھ نہیں کھا رہے، کچھ نہیں پی رہے، پیاسے بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں۔ مولا حسن علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر گریے کے ساتھ یہ فرمایا، اے ام فروا پریشان نہ ہو، یہ بچہ جانتا ہے کہ آج روز عاشور ہے۔ ابھی واقعہ کرنا ہوا نہیں ہے، لیکن اس دن کے پہلے سے ہی معصومین کو پتا تھا کہ روز عاشور کیا ہونے والا ہے۔ تو اس گھر کے بچے کے اندر یہ بصیرت اور موجود تھی کہ جناب قاسم روز عاشور نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، یہ روز عاشور کا احترام کر رہے ہیں جناب قاسم۔ پھر ایک مرتبہ جب مولا حسن علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے کے شہادت ہو گئی، وقت آگے گزرتا گیا، ایک روز جناب ام فروا نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت باغ ہے اور اس میں بہت خوبصورت پھول ہیں۔ تو بی بی آگے بڑھتی ہیں پھول کو توڑنے کے لیے، تو پھول ہاتھ میں نہیں آتا بلکہ پتی پتی ہو کے بکھر جاتا ہے۔ تو اتنے میں مولا حسین آتے ہیں، وہ پتیوں کو اٹھانا شروع کر۔ جناب ام فروا نہیں جانتی تھی، وہ نہیں جانتی تھی، وہ پریشان ہوئی، آئی مولا حسین کے پاس کہ میرے آقا حسین میں نے اس طرح سے آج عالم خواب میں دیکھا ہے۔ مولا حسین نے اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی، بس اتنا کہا، اے بھابھی فروا ان اللہ الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ مولا اپنے علم غیب سے جانتے ہیں یہ کس چیز کا اشارہ ہے۔ تو بس مومنات، وقت گزرتا گیا، ایک وقت آ گیا، آل رسول اب مدینے میں نہیں رہ سکتے، امت نے وہ حال کر دیا کہ اب حسین مدینے نہیں رہ سکتے، مدینے کو خیر باد کیا، یہ کمسن شہزادہ یہ خواتین کے محمل میں بٹھا دیا۔ فلم یبلغ الحلم، ملتا ہے کہ یہ شہزادہ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، شہزادہ قاسم ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، کمسن تھے۔ تو جب یہ قافلہ پہنچا کربلا میں، آپ واقعات سنتی آئی ہیں،
کیوں ہم نے دن مخصوص کیے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ ہر جگہ پوری دنیا میں دیکھا جائے 6 محرم کو مولا علی اصغر کے مصائب سنائے جاتے ہیں، 7 محرم کو شہزادہ قاسم کے ہوتے ہیں، 8 محرم کو مولا غازی کے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کا سانحہ اتنا عظیم سانحہ ہے کہ آدھے دن تک فجر سے لے کے عصر تک اتنی شہادتیں ہو گئی کہ ہم لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، ہم میں اتنا صبر نہیں ہے کہ ہم ایک ہی دن میں ساری شہادتیں بیان بھی کر دیں اور سن بھی لیں۔ اس لیے دن مخصوص کیے گئے ہیں، ایک ایک عظیم شہادت کے ساتھ دن رکھ دیے گئے کہ اس دن صرف ان کی شہادت کا غم سنا جائے گا۔ تو میں کہتی ہوں ذرا غور تو کیجئے کہ ہم ایک دن میں سارے مصائب نہ سن سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ ذرا آقا حسین کی مظلومیت کا تصور کیجئے کہ جنہوں نے ایک ہی دن میں سارے مصائب دیکھے ہیں۔ حسین کا صبر دیکھیے کہ جس نے ایک ہی دن میں سارے مصائب دیکھے ہیں۔ ہم تو بیان نہیں کر سکتے، ہم اتنا رو نہیں سکتے۔ بس اسی مظلومیت کا تصور رکھتے ہوئے آپ یہ بیان سنیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پرسہ دے سکیں جناب سیدہ کو اگلے سال کون ہو کون نہ ہو۔ شہزادہ قاسم کا پرسہ دیجئے، ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ ایک شہزادہ ہے جو کم سن ہے، جو یتیم بھی ہے۔ کربلا میں مولا حسن کی طرف سے صرف یہ ایک قربانی نہیں، 3 اور بیٹے بھی شہید ہوئے۔ قاسم سمیت 4 بیٹے کربلا میں موجود تھے، ایک کا نام احمد تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا، اور ایک جناب قاسم اور ایک اصغر۔ تو شب عاشور جب آئی، شب عاشور آئی، مولا حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ تمام صحابہ کو اکٹھا کیا۔ اب میں ذرا بتانا یہ چاہتی ہوں کہ ذرا سمجھیے، اس شہزادے کی معرفت حاصل کیجیے کہ اس گھر کے بچوں کا بھی معرفت کیا ہوتی ہے، اس گھر کے بچوں کی توحید کیا ہوتی ہے، موت و حیات کا حقیقی مفہوم کیا ہے، وہ اس گھر کے بچے سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو مومنات، جب شب عاشور خیمے میں مولا حسین نے سب کو اکٹھا کیا اور ایک مرتبہ یہ کہا، خطاب کیا، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے بابا نے سب کو اکٹھا کیا ہوا تھا، یہ مولا روایت کر رہے ہیں، امام علی زین العابدین روایت کر رہے ہیں کہ میں نے سنا میرے بابا نے سب کو اکٹھا کیا ہوا تھا، ابھی سب موجود تھے، ابھی عباس بھی موجود ہیں، ابھی قاسم بھی موجود ہیں، ابھی اکبر بھی موجود ہیں، اصحاب بھی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ جب مولا نے اعلان کیا کہ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں بحیثیت امام کہ اپنی زندگیاں بچا لو اور چلے جاؤ، یہ میری جان کے دشمن ہیں، یہ مجھے قتل کر کے رہیں گے، اور میں تمہارے اوپر سے بائت بھی اٹھاتا ہوں، تم پہ کوئی آخرت میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم جاؤ۔ اور صحابہ سے کہا کہ میرے اہل خانہ میں سے بھی ایک ایک کا ہاتھ تھام لو، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ مولا کا کرم سمجھیے تاکہ صحابہ جو ہیں وہ اس نیت سے چلے جائیں کہ چلو ہم نے اہل بیت کے کسی جوان کو بھی بچایا ہے، ہم نے اس کو بچانے کے لیے لے جانا ہے، اس لیے ہم چلے گئے تھے۔ کوئی قاسم کو لے جائے، کوئی علی اکبر کو لے جائے، کوئی کسی کو لے جائے، ان کو نکلنے کا ایک بہانہ مل جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ کہاں تک مولا نے ان کو کہا کہ تم میرے اہل خانہ میں سے بھی کچھ کو ساتھ لے جاؤ تاکہ تم اپنی نظروں میں گرو نہیں کہ حسین نے کہا چلے جاؤ تو ہم چلے گئے۔ کرم سمجھ میں آ رہا ہے مولا حسین کا کہ مولا نے کہا میرے اہل خانہ میں سے بھی کچھ کو ساتھ لے جاؤ تاکہ تم اپنی نظروں میں نہ گرو، یہ چاہتے ہیں حسین۔ لیکن جب حسین نے یہ اعلان کیا، تمام صحابہ، تمام بنی ہاشم کے جوان خاموش ہیں، سمجھ نہیں انہیں آ رہی کہ آقا حسین ہمیں کہہ کیا رہے ہیں، ہم ان کو کیا جواب دیں، ہم ان کو کیسا جواب دیں۔ تو تاریخ نے لکھا کہ سب سے پہلے ابو الفضل عباس کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آقا حسین وہ زندگی کیا ہے جو آپ کے بغیر ہو، ہم آپ کے بغیر جینا نہیں چاہتے۔ اور پھر اس کے بعد باقی سب کو بھی حوصلہ ہوا بولنا شروع میں۔ کسی نے یہ کہا کہ اے مولا حسین، آج اگر آپ کو اس صحرا میں تنہا چھوڑ دیں تو محشر میں آپ کی ماں فاطمہ کو کیا جواب دیں گے؟ کسی نے کہا کہ اے مولا حسین، اگر اس صحرا میں آپ کو چھوڑ دیں تو ہمیں تو جنگل کے بھیڑیے کھا جائیں، ہم آپ کا اگر ساتھ چھوڑیں۔ یعنی اور کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک زندگی کیا، ایسی 1000 زندگیاں ملیں تو مولا حسین آپ پہ قربان کر دیں، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔
جب یہ سب باتیں ہو رہی تھی تو ایک بچہ جو کہ خیمے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس پریشانی میں تھا کیونکہ حسین نے فرمایا کل سب نے شہید ہونا ہے، اور یہ بچے کو فکر تھی کہ کہیں مجھے بچہ سمجھ کے میدان میں نہ بھیجے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کمسن شمار کیا جائے۔ یہ فکر تھی قاسم کے اندر، یہ فکر تھی۔ تو ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے چچا جان، کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ اب مولا حسین نے قاسم کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ سوال کر دیا تاکہ دیکھیں کہ قاسم کمسنی میں بچوں والی بات تو نہیں کر رہے، بچپنے میں تو نہیں کہہ رہے، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر قاسم نے یہ کہا ہے کہ کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے تو کسی بچپنے کے تحت نہیں کہا بلکہ سوال کر کے جواب دنیا کو بتا دیا۔ الٹا سوال کیا، کیف الموت عندک، کہ اے قاسم تمہارے نزدیک موت ہے کیا؟ تم موت کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ تو قاسم نے کہا احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین۔ یہ وہ معرفت والا جملہ کہ جس پہ دنیا حیران ہے کہ قاسم کی تربیت کیسی تربیت تھی، کیونکہ قاسم کی تربیت حسین کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ ابھی یہ چند ماہ کے تھے تو مولا حسن دنیا سے چلے گئے تھے، تو مولا حسین نے جیسی علی اکبر کی تربیت کی ویسی قاسم کی تربیت کی، جیسے سینے پہ علی اکبر کو سلاتے تھے ویسے ہی قاسم کو سینے پہ سلاتے تھے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ جب بھی کبھی یمن سے شام سے تاجر کپڑا لے کے آتے تھے کہ علی اکبر کے لیے کوئی لباس خریدے تو آپ کہتے تھے پہلے ام فروہ کے گھر جاؤ، وہ قاسم اور اس کے بھائیوں کے لیے لباس خریدے، بعد میں علی اکبر کے لیے لباس خریدنا ہے۔ جس چچا نے اتنی محبت سے پالا ہو، جس چچا نے اتنی محبت سے پالا ہو، اور جناب قاسم کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ عبادت، امام شناسی، دین شناسی، توحید، یہ سب چیزیں جناب قاسم کے وجود کا حصہ تھی۔ تبھی تو وہ قاسم بنتا ہے جو میدان جنگ میں جا کے ہزاروں کے لشکر کو للکار کے کہتا ہے میں علی کا پوتا ہوں۔ یہ تبھی پہلے وہ تربیت دیکھے جو حسین نے کی ہے، وہ تربیت ایسی کی ہے، اور پھر وہاں پہ جناب عباس کی جنگی تربیت جو جناب قاسم اور جناب علی اکبر کو مولا عباس نے تربیت کی ہوئی ہے، جا کے ان کو جتنے جنگی فنون تھے، نیزہ بازی، تلوار چلانا، یہ سب سکھائے تھے۔ اور ایک چیز جس میں جناب قاسم بہت ماہر تھے، وہ ایک گھوڑے سے، چلتے گھوڑے سے دوسرے چلتے گھوڑے پہ سوار ہو جاتے تھے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں میں حسن کا وارث ہوں، میں حسن کا وارث ہوں، مجھے دیکھو اور سمجھو کہ میرے بابا حسن کو بھی اگر جنگ کرنا پڑتی وہ کیسا شجاع ہوتا کہ جس کا بیٹا میں قاسم ہوں۔ چلتے گھوڑے سے دوسرے گھوڑے میں سوار ہو جاتے تھے، اور جو گھوڑا میمون نامی گھوڑا تھا وہ جناب قاسم کو کربلا میں ملا تو اس کا نام تھا میمون۔ یہ بڑا قیمتی گھوڑا ہوتا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے یہ اپنے سوار کے مزاج کو سمجھتا ہے کہ میرا سوار کیا چاہتا ہے، میں نے کہاں تیز ہونا ہے کہاں آہستہ ہونا ہے۔ اور جو گھوڑا علی اکبر کو ملا تھا اس کا نام عقاب تھا، اور جو جناب عباس کو ملا تھا اس کا نام مرتجز تھا، اور جو مولا حسین کا گھوڑا تھا اس کا نام تو آپ جانتے ہیں ذوالجناح تھا۔